ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم نے اطاعت کی، اگر تم نے بات مانی، کس کی؟ الذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، تو وہ کیا کریں گے؟ یردوکم علی اعقابکم، وہ پھیر دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں پر، تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ تم دین سے واپس پلٹ جاؤ۔ اور الذین کفروا سے مراد کون ہے؟ منافقین۔ منافقین ایسی باتیں کرتے تھے کہ اگر یہ نبی سچے ہوتے تو شکست نہ ہوتی۔ فرمایا اگر تم نے ان کے مشورے مان لیے، ان کی باتیں سنی، تو کیا ہوگا؟ یردوکم علی اعقابکم، تمہیں تمہاری ایڑیوں پہ پھیر دیں گے، واپس شرک کی طرف لوٹا دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، تو تم پلٹو گے نقصان اٹھانے والے بن کے، دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی۔ ایک طرف ثواب دنیا اور ثواب الآخرہ ہے، اور دوسری طرف خسارہ دنیا اور خسارہ آخرت۔ اور خسارہ آخرت اور خسارہ دنیا کب ہے؟ جب تم کیا کرو گے؟ کافروں کی بات مانو گے، ان منافقوں کی باتوں میں آ گئے۔ اچھا عموماً کیا ہوتا ہے جب کوئی نقصان ہوتا ہے نا، یعنی مثلاً ایک شخص اللہ کے راستے میں چل رہا ہے تو کوئی ایسی آزمائش آئی، کوئی وقتی طور پر ظاہری طور پر نقصان ہو گیا، تو عموماً لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمہارا رستہ درست نہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں۔ یہ ہوتا ہے، یعنی اصل میں اس آیت کا پس منظر سمجھیے، جب جنگ احد میں شکست ہوئی تو منافقین نے باتیں بنانی شروع کر دی، کفار نے تانے دینے شروع کر دیے۔ کیا؟ اگر تم لوگ سچے ہوتے نا، اگر یہ نبی سچے ہوتے اور اگر یہ تمہارا رستہ صحیح ہوتا تو تمہیں شکست نہ ہوتی۔ اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی ہوش میں آ جاؤ۔ دین کے رستے پہ چلتے ہوئے کسی بھی قسم کا نقصان انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ بنتا ہے، یعنی یہ ایک فتنہ تھا نا۔ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ذرا سا تصور میں لائیے کہ کوئی جب آپ کا نقصان ہوتا ہے یا کچھ لوز کرتے ہیں آپ، یا کوئی آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا، یا آپ کی توقع کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی، اس وقت آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی نقصان ہوتا کیا سوچ ہوتی؟ کیوں؟ میں نے کیا غلطی کی؟ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، کوئی غلطی ہوئی ہے، یہ ہوتی ہے نا ندامت، یہ نہیں؟ وجہ تلاش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہر نقصان پر انسان وجہ تلاش کرتا ہے یا نہیں؟ اس وقت شیطان آ کے کیا سجھاتا ہے؟ تم غلط کر رہے ہو۔ مثلاً آپ لوگ دین پڑھ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے، اب آپ دیکھیے کہ زندگی کی اونچ نیچ تو سب کے ساتھ ہے، صرف آپ کے ساتھ تھوڑی۔ کسی کا کچھ نقصان ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف آ سکتی، خدا نخواستہ، اور دس از پارٹ آف لائف، گھر بیٹھے بھی آتی۔ ایک دفعہ ایک خاتون درس پر آئیں تو پیچھے ان کے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا اور بہت کچھ لوٹ کے لے گئے لوٹنے والے۔ اچھا جب واپس گئی تو انہیں پتا چلا کہ یہ کچھ ہو گیا۔ اب کچھ لوگوں نے خاندان میں جیسے کہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ گھر پہ ہوتی تو یہ تو نہ ہوتا نا، یہ اس لیے ہوا کہ یہ گھر پہ نہیں تھی، اور اگر تم اللہ کے راستے پر تھی تو پھر تمہارے گھر میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر تم صحیح کام کر رہی تھی تو تمہارا یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ ہوا تمہارے ساتھ۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اللہ جزا دے اس کے شوہر کو، وہ کہنے لگے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ تم گھر پہ نہیں تھی، مال تو جو جانا تھا وہ جانا ہی تھا، تمہیں تو نہیں کچھ ہوا۔ خدا نخواستہ تم گھر پہ ہوتی، اکیلی ہوتی تو تم کیا مقابلہ کر سکتی تھی؟ تو یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ تم گھر پہ نہیں تھی۔ سوچ کا فرق ہے نا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو لوگ سب سے پہلے دین کو اٹیک کرتے ہیں۔ یہ تم جو دین کے راستے میں نکلے ہوئے نا، جو دین کر رہے ہو نا، یہ تمہارا دین یا جو تم کر رہے یہ ٹھیک نہیں، ورنہ یہ نہ ہوتا۔ بھئی اگر آپ یہ دین میں نہ ہوتے تو بھی وہ ہوتا جو ہونا تھا۔ کیا جو لوگ دین میں نہیں نکلے انہیں کوئی تکلیف نہیں آتی؟ یہ آتی ہے۔ تو انہیں کیوں آتی ہے؟ تو چونکہ احد میں شکست ہوئی، اور اس وقت شکست ہوئی جب اللہ کے رسول بیچ میں تھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بیچ میں اللہ کے رسول موجود تھے، پھر بھی شکست ہوئی۔ تو لوگوں نے صاف کہنا شروع کر دیا، اور منافقین نے، کہ یہ بس ایسے ہی کھیل ہے سارا، اگر یہ سچے نبی ہوتے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کی مدد نہ آتی، تو تم پلٹ چلو۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے ان کافروں کی باتیں مان لی تو یہ تمہیں کیا کریں گے؟ تمہیں پھر واپس پھیر دیں گے اسی جاہلیت کی حالت میں جہاں پہلے تم تھے. دس از اے فیکٹ. فرمایا وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے. یہ جو تمہارے ہمدرد بن کے تمہیں مشورے دینے آ رہے ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، کیونکہ تکلیف کے وقت جو شخص آ جاتا ہے ہمدردی کرنے اس کو انسان کیا سمجھتا ہے؟ دوست سمجھتا ہے. وہ سیدھی بات کرے تو الٹی کرے تو وہ دونوں ہی اس کی ٹھیک لگتی ہیں کیونکہ وہ تکلیف میں کام آ رہا ہے. جو شخص تکلیف میں کام آتا ہے اس کی بات کی ایک ویلیو ہوتی ہے. اب ادھر گھر گھر میں شہادتیں ہوئیں، 70 لوگ شہید ہوئے، گھر گھر میں زخم لگا ہوا تھا. اب مدینہ میں تو سب کٹھے ہی رہ رہے تھے. اب آپ خود سوچیں گھر گھر میں ایک طرح سے صف ماتم ہے، اگرچہ وہ اس طرح کا ماتم نہیں صحابہ کرام کے اندر وہ نہیں تھا، لیکن محاورتاً آپ دیکھیے تو گھر گھر میں صف ماتم ہے. لوگ ہمدردی کرنے آ رہے ہیں، تسلی دینے آ رہے ہیں، اور آ کے پھر آنے والے آپ امیجن کر لیں کسی بھی ایسے گھر کا نقشہ کہ جہاں کوئی ایسی تکلیف دہ چیز ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ آ کے کوئی تسلی دیتا، کوئی کسی طرح مدد کرتا، کوئی کسی طرح مدد کرتا ہے. اس وقت اس مظلوم کا حال کیا ہوتا ہے جس پہ کچھ بیتی بھی ہوتی ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے نا، اس کی بھی سنتا ہے، اس کی بھی سنتا ہے، اس کی بھی سنتا ہے. ایسے میں سب سے زیادہ وہ کس کی سنتا ہے؟ جو اس کے ساتھ ہمدردی جتا رہا ہو، چاہے زبانی جتا رہا ہو. اب یہ منافقین اس حال میں ہے. یہ تو پیچھے رہ گئے تھے نا، یہ گئے ہی نہیں. اب جب نقصان ہوا تو یہ آگے ہمدردیاں کرنے. تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ یہ نہ کرو؟ ابھی ہو گیا نا نقصان. اب پتہ چلا اگر اللہ تمہارے ساتھ ہوتا تو یہ نہ ہوتا.